ایک صحابی ہے جس کا نام سفینہ ہے. کیا نام ہے؟ سفینہ. شاید پچھلے والے یا تو آواز نہیں پہنچ رہی یا نیند کے خمار میں. نیند آ رہی ہے؟ ایک مختصر سا واقعہ بیان کر کے انشاءاللہ بات ختم کروں گا. ایک صحابی ہے جس کا نام سفینہ ہے. کیا نام ہے؟ سفینہ. سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ راستے میں سفر کر رہے ہیں. جیسے ہی راستے میں سفر کرتے کرتے ایک بیابان جنگل سے گزر ہوا. آج کل تو سواریوں کا نظم ہے پیدل سفر کیا جاتا تھا. ایک بیابان جنگل سے نکلے, خوفناک جنگل سے نکلے, پہاڑی علاقے میں سفر میں ہیں اور پیدل سفر کر رہے ہیں. راستے میں بیابان جنگل ہے. جیسے ہی پرخطر گھاٹی سے گزرتے ہیں ایک شیر اچانک اس گھاٹی سے نکلتا ہے اور اس صحابی کی طرف لپکتا ہے, حملہ کرتا ہے. وہ صحابی کچھ نہ کہہ سکے, صرف ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا اور جملہ یہ تھا کہ اے شیر میں محمد کا غلام ہوں. اے شیر میں محمد کا غلام ہوں. کچھ اور یاد نہ آیا, بس یہ یاد آیا کہ اے شیر میں محمد کا غلام ہوں. ابھی تو شیر حملہ کرنا چاہتا تھا, جھپٹنا چاہتا تھا, لیکن جیسے ہی شیر کے کانوں میں آواز آئی کہ میں محمد کا غلام ہوں, شیر پیچھے ہٹ گیا, تم ہلانے لگا, سر نیچے کر لیا. وہ صحابی غور و فکر میں ہے, یہ کہنا کیا چاہتا ہے, اس کی منشا کیا ہے. پہلے تو ارادہ حملہ تھا, اب اس کا ارادہ بدل گیا, عاجزی بن گیا. وہ صحابی سمجھ گئے کہ اب یہ مجھے سواری دینا چاہتا ہے. وہ شیر پر سوار ہو گئے. مدینہ منورہ تک وہ شیر چھوڑنے گیا. وہ صحابی نبی علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آج میں نے سفر کیا اور سفر میں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. ابھی وہ اپنے سفر کی کارگزاری سنانا چاہتے ہیں, شروع کرنا چاہتے ہیں. میرے نبی کا معجزہ دیکھیے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ اے سفینہ بس کر, تیرے یہاں پہنچنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آ گئے ہیں اور تیرا پورا واقعہ مجھے بتلا دیا ہے. جب تو نے شیر کے سامنے یہ جملہ کہا تھا کہ میں محمد کا غلام ہوں, تو شیر نے کہا کہ اے سفینہ تو محمد کا غلام ہے, میں محمد کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. اس نے تجھے سواری اس لیے دی ہے. میرے عزیزوں, نبی سے محبت کرنا سیکھو, نبی کے پیارے بن جاؤ, نبی کے امتی بن جاؤ.